ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جلال و جمال اور کمال سے متصف ہے، اس کے خوبصورت ترین نام ہیں، کامل ترین صفات ہیں، اور سب سے عادلانہ اور سب سے محکم افعال ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ مسلمان بھائیوں، سب سے نفع بخش اور سب سے معزز علم اللہ کے ان اسماء حسنہ کا علم ہے جو سب سے حسین معانی، سب سے کامل، عظیم اور شاندار صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور سب سے عظیم ترین چیز جس سے دل روشن ہوتا ہے اور فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے وہ وحی کے چراغ سے اللہ کے اچھے اچھے نام اور بلند صفات کی معرفت ہے۔ جس نے انہیں قبول کیا، ان سے رضامند ہوا اور تسلیم کیا، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ان پر اس کا دل مطمئن ہو گیا اور دل کو سکون مل گیا، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی معرفت ان سے قوی ہو گئی تو ان کے ذریعے اللہ پر اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور رب کی عظمت اس کے دل میں اور بیٹھ گئی اور خالق کے لیے اس کی محبت و تعظیم اور شدید ہو گئی۔ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ دلوں کے پیدا کرنے والے اور انہیں وجود بخشنے والے کو جانا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے ذکر سے خوش ہوا جائے، اس کی قربت اور نزدیکی طلب کی جائے، اور اس کا راستہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس کے ان اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کی جائے جو قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں وارد ہوئے ہیں، اور بندہ جتنا زیادہ ان کا جاننے والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ کو جاننے والا، اس کو طلب کرنے والا اور اتنا زیادہ اس کے قریب ہوگا۔ اللہ کے عظیم نام اور اس کی بلند صفات دل کو اس کی عظمت، اکرام، ہیبت و خوف سے بھر دیتی ہیں، اور یہ بات کہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، چنانچہ بندہ اپنی ضرورتوں اور دعاؤں میں صرف اللہ ہی کا رخ کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء دل کو حرکات و سکنات میں اللہ کے خوف و تقوی سے مکمل طور پر بھر دیتے ہیں اور بندے کی اللہ کے تقرب کے حصول کی رہنمائی کرتے ہیں، یوں وہ اطاعت میں جلدی کرتا ہے اور منہیات سے باز رہتا ہے۔ اس طرح بندہ جتنا زیادہ اللہ کے اسماء و صفات کو جانے گا اتنا زیادہ اس پر اس کا ایمان بڑھے گا، اللہ کے لیے عبودیت اور ہیبت و اجلال میں اضافہ ہوگا، اور اس کے لیے بندے کی عاجزی و انکسار اور اس کی طرف رغبت و طلب بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے، جس نے انہیں شمار کیا جنت میں داخل ہو گیا، متفق علیہ۔ انہیں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ یاد کیے جائیں، ان کے مفہوم و مدلول کو سمجھا جائے اور ان کے تقاضوں اور احکام پر عمل کیا جائے۔ مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے لیے اسے ثابت کرے جسے اسماء و صفات میں سے قرآن و سنت کے نصوص نے ثابت کیا ہے۔ ان اسماء و صفات کو اللہ پاک کے شایان شان ان کے ظاہر پر رکھتے ہوئے بغیر کسی تحریف، تعطیل، تمثیل کے اور انسانی عقل کی فہم کے مطابق تکییف کے بغیر کہ اللہ پاک کی ذات و صفات کی کیفیت صرف اللہ کو معلوم ہے، اس علم کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، چنانچہ اس علم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم اللہ تبارک
و تعالیٰ کے لیے کمال مطلق کو ثابت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کیا تم اس کا کوئی ہمسر دیکھتے ہو، اور اس کا فرمان ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ معبود اسماء و صفات، کمال و جمال کی صفات اور عظمت و جلال کے اوصاف سے متصف ہے، اور نصوص میں جس کی نفی وارد ہوئی ہے بندہ اس کی نفی کرے، ساتھ ہی اس کے مقابل معنی کے کمال کو ثابت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی اللہ کے کمال عدل کو شامل ہے، اور اللہ سے عجز کی نفی اللہ کے کمال علم و قدرت کو شامل ہے۔ پتہ چلا کہ لفظ و معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ کے اسماء کی معرفت ضروری ہے، اور ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، اور ان کے ذریعے دعائے ثنا و عبادت اور دعائے سوال و طلب کی جائے۔ دعائے عبادت میں جب بندہ جان لے کہ اللہ ہی قوی، متین اور حکیم ہے، تو وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے گا، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کے سوا مخلوقات کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب وہ جانے گا کہ اس کا رب توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا اور حلیم ہے، تو اپنے رب کے حضور جلد توبہ کرے گا اور اپنے خالق کی طرف جلد رجوع کرے گا، اور جو جان لے گا کہ اللہ رقیب، شہید، بصیر، لطیف اور خبیر ہے، تو لازماً اسے ڈر لگے گا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے، اور وہ ضرور اپنے معبود سے خوف کھائے گا۔ اور دعائے سوال و طلب یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت کے مطابق اپنے رب سے دعا مانگے، مثلاً کہے اے رحمان مجھ پر رحم کر، اے غفور میری مغفرت فرما، اے تواب میری توبہ قبول کر، اے رزاق مجھے رزق عطا فرما۔ انبیاء کرام کی اکثر دعائیں یا ربنا کی ندا کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، کیونکہ دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول کرنا، مانگنے والوں کو عطا کرنا اور مدد کے طلبگاروں کی فریاد رسی کرنا، یہ سب ربوبیت کے معانی میں داخل ہیں، اور اللہ پاک ہی تصرف کرنے والا، قدرت رکھنے والا، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا اور نوازنے والا ہے۔ صرف وہی معبود ہے کہ جس کے سوا نہ تو کسی سے دعا کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی سے فریاد۔ اے اللہ ہمیں نفع بخش علم اور نیک عمل سے نواز، ہمیں ہدایت یافتہ رہنمائی کرنے والا بنا، ہمیں نہ گمراہ بنا اور نہ گمراہ کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری حمد و ثنا شمار نہیں کر سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی و رسول محمد پر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساج ہی نہیں۔ اس شخص کی گواہی کی طرح جس نے عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا اور اسی ایک اکیلے کی بندگی کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ ان میں سب سے افضل ہیں جنہوں نے اپنے خالق کی تعظیم کی اور اسے واحد جانا، اور اللہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، ایسی رحمت جس کی انتہا نہ ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو۔ اما بعد لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو، کیونکہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہر وقت برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں خیر البشر ہمارے نبی محمد پر درود و سلام بھیجو، اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، سبھی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے، تمام قرضوں کی ادائیگی کر دے، سبھی مشکلات کو آسان کر دے، اور تمام دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے حالات درست کر دے اور ہم سے اور تمام مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے حکمراں اور ان کے نائب کو ان باتوں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ اے غنی، اے کریم، اے متین، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے نواز، اور شروع سے آخر تک تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔